کون سا اسلام آج ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ سننے میں اچھا لگنا چاہیے، دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے، اسٹیج کیسا تھا، اچھا تھا کہ نہیں، آواز کیسی تھی، دمدار تھی کہ نہیں، آواز سریلی تھی کہ نہیں۔ آواز اگر خوبصورت تھی، دیکھیے میں خوبصورت آواز کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی تو اس قدر پڑھ لیتا ہوں کہ کوئی سن کر کے بھاگے گا تعالیٰ۔ جب گجرات کی سرزمین پر میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، 1 نمبر سے نعت خوانی پہ میں نے تمغہ حاصل کیا ہوا، ایوارڈ پایا ہوا ہے، مگر میرے دوستو بزرگوں آج آواز کو دھندا بنا لیا گیا ہے۔ اے کاش اگر یہ سریلی آواز والے اپنی آواز کے ذریعے سے دین کی دعوت دیے ہوتے، اگر دین کی اور حقانیت کی دعوت دیے ہوتے، اس آواز کو اگر وہ دین حق کے پیغام کے لیے اگر وسیلہ بناتے، یقیناً اس کو بھی فائدہ پہنچتا، قوم کو بھی فائدہ پہنچتا۔ مگر آج ہماری آواز ڈیجیٹل آف اسلام بن گئی ہے۔ ہماری آواز اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہماری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ہم مائک مین کو کوسیں گے، جناب آپ ایکو کو ذرا گھٹائیے، ایکو کو ذرا بڑھائیے، آواز کو ذرا فل ساؤنڈ کر دیجئے۔ آپ بتائیے آواز کو گھٹا کر کے آپ کون سا پیغام دیں گے؟ آواز کو بڑھا کر کے آپ کون سی آیت سنانے والے ہیں؟ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ ایکو ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں ایکو بڑھائیے، جب میں ذرا اور اونچی کیجئے، تو میرا مقصد کیا ہے؟ یہی تو میرا مقصد ہے کہ شاید لوگ امپریس نہیں ہو رہے ہیں، شاید لوگوں کو میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، شاید لوگوں کو میری سریلی آواز جچ نہیں رہی ہے۔ اگر وہاں ایکو کی آواز آئے گی، آواز کو آواز کے ساتھ جب ٹکراؤ ہونے کا نصیب ہوگا، جب آواز میں آواز ملے گی تو لوگوں کو سننے میں اچھا لگے گا۔ دیکھیے میں ذرا حق بولنے کا عادی ہوں، ہاں جو بھی بولوں گا قرآن کے دائرے میں، حدیث کے دائرے میں، احکام شرع کے دائرے میں، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساکت عن الحق شیطان، حق بات جاننے کے باوجود چھپانے والا گونگا شیطان ہے۔ حق بات جانتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود وہ چپ ہے اور یہ کہتا ہے کہ حکمت یہ ہے، سیاست یہی ہے کہ یہاں چپ رہنا چاہیے ورنہ آپ کو ذاتی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو سمجھ جائیے اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا کہ وہ گونگا شیطان ہے۔ خالی شیطان نہیں، شیطان ہونا ہی تو بڑا عجوبہ تھا، مگر کیا کہا کہ وہ گونگا شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست حق بات جو مجھے معلوم ہے، حق بات جو میرے دل میں القاء ہوگی یا جو بر وقت یاد آئے گی، انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بولیے حقیقی اسلام سننا پسند کرو گے یا ڈیجیٹل اسلام سننا پسند کرو گے؟ اللہ اکبر۔ آج موبائل میں ہم ڈوبتے ہیں، رات کی تنہائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ موبائل نے جنازہ نکال رکھا ہے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے، اللہ اکبر، اینڈرائیڈ موبائل نے، اور نہ جانے کس کس قسم کے موبائل ہیں، اور 2G آیا، 2G کے بعد 3G، 3G کے بعد 4G، 4G نے تو دھماکہ مچایا ہی تھا، اللہ اکبر، 5G نے تو قیامت بپا کر دیا ہے۔ اس 5G نے تو تمام جیوں کو الگ کر دیا ہے، ماں جی الگ، باپ جی الگ، اولاد جی الگ، بیوی جی بھی الگ، اور 5G کو لے کر کے الگ، اللہ اکبر، آنکھیں اللہ اکبر برباد ہو رہی ہیں، رشتے ناطے خراب ہو رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان سماعتوں کے ذریعے سے 5G کا جو گندا استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، آج بولیے جب تک سننے میں اچھا نہیں لگے گا ہم کان وہاں نہیں دھرتے، اگر دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو ہم آنکھیں وہاں نہیں جماتے۔ اب دیکھیے موبائل میں اب ڈرامہ سے ڈرامہ آ رہا ہے، فلموں پہ فلمیں آ رہی ہیں اور گندے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے سوا اگر حسن اتفاق کبھی موبائل میں، اگر موبائل کی اسکرین پہ اگر کہیں اسلامی مناظر آ گئے، اسلامی ویڈیوز آ گئے، تقریر آ گئی، نعت خوانی آ گئی، نعتیہ پروگرام آ گیا، تو جانتے ہیں آج کا بچہ ہو، جوان ہو، اللہ اکبر، ہوش سنبھالا ہے، اگر وہ ٹچ بھی کرتا ہے انہی ویڈیوز کو وہ ٹچ کرتا ہے جن کا چہرہ اچھا ہے، موٹا لمبا چوڑا ہے اور ہنسانے والا جھارکھنڈی بابا جیسا ہے، یا پھر
आवाज बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत थंबनेल है, ब्यूटीफुल थंबनेल अगर लगा हुआ है तो क्लिक करेगा। ये नहीं देखता कि थंबनेल के जरिए से इस्लाम पहुंचेगा या हकीकत में इस्लाम की जो वहां बातें हैं उसके जरिए से हम इस्लाम को समझेंगे। क्या ऐसा नहीं हो गया है? तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि डिजिटल इस्लाम बन गया है। आज हर कोई इस मोबाइल के जरिए से, डिजिटल दुनिया के जरिए से अपनी पहुंच बनाना चाहता है, मगर जो लोग हक बोलना चाहते हैं, जो लोग हक की बात पहुंचाना चाहते हैं, हकीकत में जो हकीकी कुरान का मतलब है वो समझाना चाहते हैं, नबी का जो हकीकी फरमान है नबी के फरमान का जो हकीकी मतलब है वो मतलब जो पहुंचाना चाहता है, उनको साइड आउट कर दिया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको पर्दे खिफा में रख दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले जमाने में सुनते थे, क्या सुनते थे? यात्रा पाला होता था, यात्रा गान होता था, तो जो लोग मशहूर और मारूफ होते थे उनको बुलाया जाता था। क्यों? ताकि लोग और भीड़ ज्यादा जमा हो। आज भी वैसे ही हो रहा है। व्यूज किनके ज्यादा है, मिलियन में किसको लोग देखते हैं, आज उनको इसलिए बुलाया जाता है ताकि उनके जरिए से भीड़ जमा हो, उनके जरिए से भीड़ जमा हो और भीड़ के जरिए से कलेक्शन किया जाए, अदायगी की जाए, चंदा किया जाए। मगर वो लोग जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ समझते हैं, समझा सकते हैं, अल्लाहु अकबर, आज जो लोग बुखारी शरीफ पढ़ते पढ़ाते हैं, सियासता को सही में समझते हैं, तफासिर को सही समझते हैं, और वो आपको हकीकी में जो नबी ने फरमाया था, मुराद बारी जो कुरान में है वो आपको पहुंचाना चाहते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको पर्दे खिफा में डाल दिया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता है। आज हम ये नहीं कहते हैं कि जो लोग मशहूर और मारूफ है वो गलत है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, हकीकत में मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे खतीब भी हैं जो मशहूर और मारूफ है। जैसे मैं एक दो नाम बता देता हूँ, जैसे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी है, अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा मौलाना शहरियार रजा साहब हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही हैं, हजरत अल्लामा फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मुतीउर रहमान रज़वी हैं, और इस तरह के चूटी के उलमा हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी जैसे चूटी के पहाड़, ये इल्म और अमल के जबल शामिख लोग हैं। इन जैसे लोग भी हैं आज दुनिया के अंदर, डिजिटल दुनिया में आज ये लोग मशहूर हैं, और हकीकी लाइफ में भी ये हकीकत में इस्लाम के क्या हैं, बहुत बड़े पैगाम्बर हैं, इस्लाम के मुबल्लिगीन हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज डिजिटल ने हमारे कौम को, हमारी नौ नस्ल को बर्बाद करके रख दिया।